کورٹ نے خارج کی تھی، جس کے خلاف ہم نالش لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے. تو سپریم کورٹ کی پہلے جو بینچ تھی، 3 رکنی بینچ، انہوں نے ہماری پٹیشن کو نوٹس ایڈمٹ کیا تھا اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواب جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس عماد یوسف کے خلاف، اے آر وائی کے ہیڈ کے خلاف، جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے اے آر وائی کا، جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا، جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہے ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے. تو بہرکیف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے، پریس اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 19 جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ اور انفارمیشن، اس کی بھی وائلیشن میں ہے. تو یہ جب ہوا تو آج اس کی سنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی، لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے. تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میل سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے. تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں. تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا. تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے. تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں، مجھے ٹائم دیں. تو تفتیشی موجود تھا مثل سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں. اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گھومن اس کے کوآرڈینیٹر تھے، اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ اس کے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا. باقی ساروں کو جو ہے بریء ذمہ کر دیا، اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا اے آر وائی کے پروگرام کا، لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گھومن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے، وہ سارے بے گناہ ہیں. تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا. تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے. اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی اندازہ کریں میوٹنی، بغاوت. یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے، ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ
کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی، اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی. سو کسی انداز سے بھی یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے صاحب کو بھی، تو وہ بھی ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں. عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکریمنیٹری تھی، یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی. بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے. سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی. دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں، اور جو سارا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی، جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر، نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹس دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے، تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا، اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. سو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے،
انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو تو کھاتے میں ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں, جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں, جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی, انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے, قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے, ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں, اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے, انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں, بند کیے ہیں, انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے, جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے, اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں, پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں, تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو اس کا جواز بنتا ہے اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی, آئین کی پاسداری کریں گی اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, تو سر اس پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے, 224 آرٹیکل 90 دن کا کہہ رہا ہے, دوسرا 51(5) کہہ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروانا, تو سر اب قانون کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے اس پر. 90 دن سے متجاوز الیکشنز کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے. اس لیے ہمارے تو کل آپ نے سن لیا اسپوکس مین پیپلز پارٹی کا کہ یہ 90 دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. اب ایک شخص سابقہ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے میں ان کا آنکھ کا تارا ہوں, کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی سوالت کرتا ہے, الیکٹورل پروسیس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا, KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے, یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے, اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کے مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں, جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں, اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا اور حکم دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو
खारिज करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इक़दामात किए हैं ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका, लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन जिन ने किया है उनको करार वाक़ई सजा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आएं और फिर लूटो ते फुटो लूटो? पहले उसको साफ करो स्लेट को, और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमव्वल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें। जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपए पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपए पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है, 17,000 अरब रुपया, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। जी सर। देखें, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये 2 वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं है तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। तो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहां तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है, तो वहां एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान है, गासिब हैं। केपीके में तो उसने सारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, कैबिनेट डिसॉल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिसॉल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वुज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाब नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है, और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज्यादा तजावज कर सकते हैं। साहब, ये बताइएगा कि नैब कानून की जो तरामीम है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको स्ट्रक डाउन करती है तो इमरान खान पे इसका क्या असर होगा? देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से पीडीएम ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस पर जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए हैं, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। और जी 90 दिन का रिमांड
भाड़ में जाए, 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं। अब तो 90 दिन का अब तो जरूरत ही नहीं है इनको, अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफा तारीख में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ्फुज को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज के खिलाफ भी लड़ती रही और उनके खिलाफ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फकार खोसा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियां दी तो आईएसआई वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफिया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में गोल गपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें जरूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ, वो क्या इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीजें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, ये वोट मांगने जाएंगे पीडीएम वाले तो पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ के इख्तियारों के जरिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है बंदियाल भी क्या उनके पिनर पे चले गए, क्या उनकी सोच है? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल जरूर सॉफ्ट स्पोकन है, जरूर वो जो है मुहज़्ज़ब है, बहुत ज्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।